اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزت، بڑی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں یہ، اگر تم عزت والے بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو، تم عزت دار ہو جاؤ گے۔ اگر تم اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ اور اپنے کھانے میں سے حصہ دو، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم عادل بننا چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ طاقتور بننا چاہتے ہو تو اللہ پہ توکل کرو، تو توکل کی ساری باتیں میں نے بتائیں گی، ڈرو نہیں، خرچ کرو، میں بیک اپ پہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو کثرت سے اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ رزق کی کشادگی چاہتے ہو کہ بے افراز رزق آئے اور تم اللہ کے راستہ میں لٹاؤ تو نبی پاک نے فرمایا کہ حرام کھانا بند کر دو۔ ایمان کی تکمیل چاہتے ہو کہ تمہیں نہ موت کے وقت مار پڑے، نہ قبر میں مار پڑے، اور نہ ہی تمہیں میدان حشر میں مار پڑے، اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد تم اپنے 2.5 منٹ کے بعد بستر سیدھے کر رہے ہو، تو نبی فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ قیامت کے روز گناہوں سے پاک اٹھنا چاہتے ہو تو حالت غسل میں رہا کرو اور باوضو رہا کرو۔ برائیوں میں کمی چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ سے توبہ مانگا کرو، سجدے کیا کرو، کثرت سے توبہ کرو اور اللہ کو سجدے کیا کرو۔ اور قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتے ہو تو ظلم کرنا چھوڑ دو اور باادب ہو جاؤ۔ وہ ایک ہاتھ کرے تو دونوں ہاتھ کر اس کے سامنے، کیا نبی نہیں کرتے تھے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے تو تمہیں بھی پھر ہر حال میں اللہ کے بندوں پر رحم کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے تو پھر تم لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو۔ رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو صحابہ نے کہا کہ جی، تو کہا پھر بدکاری سے بچو۔ کیا تم اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہو؟ تو نبی نے جواب دیا کہ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے جو فرائض تم پر لازم کر دیے وہ پورے کیا کرو۔ اگر تم احسان کرنا والا بننا چاہتے ہو تو اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں سے کون سی چیز تمہیں معافی دلائے گی اور سزاؤں سے کون سی چیز معافی دلائے گی؟ تو پھر آپ نے خود فرمایا کہ وہ آنسو ہیں اور عاجزی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس کو رسے کو دانتوں پہ پھنسا لینا چاہیے۔ اور تمہاری بیماریاں بھی تمہیں مصیبتوں اور عذابوں سے نکالتی ہیں۔ تمہیں بتاؤں کہ کون سی چیز دوزخ کو ٹھنڈا کرے گی؟ آپ نے فرمایا سنو، دنیا کی مصیبتوں اور اللہ کے راستے میں آزمائشوں اور اللہ کے معاملے میں صبر اور اللہ کے معاملے میں قربانی، یہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ اور یہ تو آپ نے قیامت تک کی بات کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤں تمہیں کہ اللہ کے غصے کو کون سی چیز سرد کرتی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے راہ میں چپکے چپکے مال خرچ کرنا۔